والسلام على من لا نبي بعده. لا يخلق نبي ولا رسول بعده. لا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. لا شريعة بعد شريعتي ولا رسالة بعد رسالتي. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدهم، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور، والذين هم خلاصة العابد الأنبياء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والانقضاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت کی محترم بزرگ اور دوستوں، آپ آباد کے سامنے پر بارگاہ الہی میں دعا و خطری کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں ہم سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال المقرر کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں کفر اور اسلام کے درمیان ایک معرکہ پیش آیا تھا، جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 2 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر پیش آیا۔ کفار کو مشرکین مکہ کو اس کے اندر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، اور یہ ایسی شکست ہوئی کہ ان کی عزتیں خاک مل گئی، شہرتیں ناکام ہو گئی، یہاں تک کہ جو
واپس آ گئے تھے، عورتیں دوسرے بیٹھتے وہ تعریف کیا کرتی تھی کہ تم کیوں بچ کے آ گئے، تم بھی ممی کو بار ہو جاتے۔ مشرکین مکہ انتہائی اس سے جلد تھے کہ مسلمان 313 کی تعداد میں آئے، نہتے تھے، اسلحہ پاس نہیں تھا، گھوڑے نہیں تھے، زنا نہیں تھی، ساز و سامان کوئی نہیں تھا، بھوکے ہوتے تھے، کسی کے پاس جوتے تھے، کسی کے پاس نہیں تھے۔ اس حالت میں یہ آ کر انہوں نے ہمارے 1000 کے جنگجو جو تیار کرتے تھے وہ شکست دے۔ ہمارے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، ہمارے پاس گھوڑے بھی تھے، سب کچھ تھا، زرہ تھی، نیزے تھے، تلواریں تھیں، کمان، تیر و کمان، سب کچھ تھا۔ غصہ انہیں یہ تھا کہ وہ نہتے آئے اور وہ ابھی یہاں پہ ہرا کے چلے گئے، ہمیں شکست دے کے چلے گئے۔ اور غزوہ بدر کی اس شکست کے بعد مشرکین مکہ کو سکون نہیں تھا، اور یہ غزوہ بدر کے بیان میں آپ کے سامنے باتیں آئی ہوں گی، آپ نے سنی ہوگی، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 نوجوانوں کو تیار کر کے نکلے تھے، تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دو چیزیں تھیں، ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور ایک ابو جہل کا لشکر تھا۔ مسلمان جس کے لیے تیاری کر کے نکلے تھے وہ ابو جہل کا لشکر نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا۔ مسلمان ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے لیے تیاری کر کے نکلے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق انہیں ابو جہل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جس کے لیے تیاری کر کے حضور علیہ السلام نکلے تھے، جس کے لیے حضور علیہ السلام تیاری کر کے نکلے تھے، وہ وہاں سے حضور علیہ السلام سے بچ گیا اور اس نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے قافلے کو واپس اپنے علاقے تک پہنچا دیا۔ اب چونکہ بدر کے مقام پر جو واقعہ پیش آیا ابو جہل کے ساتھ، اس کے اندر مسلمان کو فتح حاصل ہو گئی، مشرکین مکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ابو سفیان وہی تجارتی قافلہ جس کو یہ بچا کے واپس آ گیا تھا، اس نے وہی سے عزم کر لیا کہ اصل سرمایہ ان لوگوں کا اصل سرمایہ تھا، جو جتنا سامان لوگوں نے اپنی جیب سے پیسے لگا کے خریدا تھا، اصل سرمایہ ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ تجارتی سفر میں جتنا منافع ہوا ہے اس کو جنگی فنڈ میں جمع کریں گے، تیاری کریں گے اور مسلمانوں سے بدلا لیں گے۔ چنانچہ یہ ابو سفیان نے سب کے سامنے اعلان بھی کر دیا، اور انہوں نے اپنے سب دیکھے کہ سب غصے کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا منافع اس تجارتی سفر میں ہوا ہے وہ ہم اپنے لیے نہیں لیں گے، بلکہ اس کو جنگی فنڈ میں جمع کیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار یہ منافع ہوا تھا اس تجارتی سفر میں۔ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار یہ منافع تھا اس تجارتی سفر میں۔ اس نے سارے کا سارا جنگی فنڈ میں جمع کر دیا اور کہا کہ مسلمانوں سے بدلہ صورت میں لے کے اصل سرمایہ سب کو واپس کر دیا۔ غیر و حضرت کی اتحاد تھی کہ عورتیں بھی اس سے انہوں نے اپنے زیورات عطیہ کیے کہ ہمارے زیورات بھی لو، مسلمانوں سے بدلہ لینا نہیں چھوڑنا، کوئی بھی صورت کسی طرح کی لینا ہے لیکن بدلہ ضرور لیں۔ انہوں نے تیاری شروع کر دی، ساز و سامان کی تیاری شروع کر دی۔ پورا ایک سال تک یہ تیاری کرتے تھے۔ پورا ایک سال تک یہ تیاری کرتے رہے، اور اس تیاری میں انہوں نے ساز و سامان جمع کیا، سارے اسباب و آلات جتنے یہ جمع کر سکتے تھے انہوں نے جمع کیا۔ وہ
جنگی سازوسامان تیار کرنے کے بعد 1 سال کی محنت کے بعد شوال المحرم کے مہینے میں 5 شوال کو سن 3 ہجری میں ابو سفیان وہاں سے روانہ ہوا، مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں کا پروگرام یہ تھا کہ مدینہ کے اندر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو بے خبری کے عالم میں وہ حملہ کریں گے، اس سے بدلا لیں گے۔ لیکن حضرت عباس جو چچا ہیں حضور علیہ السلام کے، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن کافی رکھا ہوا تھا اپنے اسلام۔ یہ مکہ میں یہ مشرکین کی ساری پلاننگ کو دیکھ رہے تھے، اس کا ساری کا جائزہ لے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو سفیان نے 3000 کا لشکر بھی تیار کر لیا ہے، یعنی سارا سامان بھی تیار کر لیا ہے، سب کچھ بالکل مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہر طرح سے یہ تیار ہے۔ ان کے جو جنگی لشکر تھا اس کے اندر 700 زیرہ پوش جنگجو شامل تھے۔ ابو سفیان کے لشکر 3000 کے لشکر میں 700 زیرہ پوش میں کے بعد زیر موجود تھی، وہ زیرہ پہنے ہوئے جنگجو موجود تھے۔ 200 گھوڑے تھے اور 3000 کی بندے، ہر بندے کے پاس سواری موجود تھی، ہر بندے کے پاس اونٹ موجود تھی، اور 15 عورتیں بھی اپنے ساتھ شامل کی ہوئی تھی، جو عورتیں جاتے ہوئے اشعار پڑھتی تھی اور لوگوں کو اپنے لوگوں کو ابھارتی تھی حملہ کرنے براکین تک۔ تو یہ نکلے حضور علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اسلام کافی رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے غلام کو ایک قاصد کو پیغام دے کے بھیجا کہ تم جاؤ 3 دن سے پہلے حضور کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ ساری باتیں دیکھیں اس سال کے اندر کے ابو سفیان نے یہ کیوں تیاری کی ہے، 3000 کا لشکر تیار ہوا ہے، وہ ساری بات اس کی اور کہا کہ 3 دن کے اندر پہلے تم جا کے حضور تک یہ پیغام یہاں پہنچا۔ حضور کا خط پہنچا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 2 صحابہ حضرت انس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو روانہ فرماتے کہ جاؤ تصدیق کر کے کہ واقعہ یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہی۔ جب انہوں نے جا کے تصدیق کی، انہوں نے آگے واپس پیغام دیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے اور مدینہ کے قریب پہنچنے والا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور مشورہ دیا کہ میرے صحابہ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب بھی کسی کام کو شروع کرنے کا ارادہ فرماتے تو صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے کہ یہ کام کیسے ہونا چاہیے۔ جب صحابہ سے مشورہ لیا، مشورہ اس بات پہ لیا گیا کہ میرے پیاروں، ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کے نکل آیا ہے، ہمارے کو حملہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں بتایا جائے ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں یا مدینہ سے باہر جا کے ان کے اوپر ان کے رستہ روک کے مقابلہ کریں۔ اکثر صحابہ کرام کے رائے اکابر صحابہ کرام، تقریباً زیادہ تر صحابہ کرام کی رائے یہی تھی اور حضور علیہ السلام کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ کہ بعض صحابہ کرام نے مشورہ یہ کیا، حضور علیہ السلام کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن کچھ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کے اندر ایک جذبہ جہاد تھا، وہ چاہتے تھے کہ جلدی ہم آگے بڑھیں اور مقابلہ کریں۔ ان کی دل میں ایک بات یہ تھی، انصار صحابہ کرام کے بارے میں کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یاد ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہیں پر ٹھہر کے مقابلہ کرتے ہیں تو کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمیں بزدل سمجھے کہ یہ ہمارے گھر سے گاؤں سے باہر کو نہیں نکل سکے، اگر ہمیں ضرورت ہوتی اور یہ رستہ روک کے ہمارا مقابلہ کرتے، ہمارے گھر میں چھپے ہوئے تھے اور ہم نے اوپر سے جا کے حملہ کرتے۔ انہوں نے یہ رائے پیش کی، حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے مقابلہ کرتے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرات شیخ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 حضرات کے ساتھ، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جو جہاں حضور جاتے وہیں حضور کے ساتھ ہوتے، دنیا میں ہر معاملے میں حضور کے ساتھ تھے، آج روزے میں حضور کے ساتھ ہیں، کل میدان محشر میں اٹھیں گے حضور کے ساتھ اٹھیں گے، حوض کوثر میں حضور کے ساتھ ہوں گے اور جنت کے اندر بھی حضور کے ساتھ۔ یہ دونوں حضرات ساتھ تھے حجرے کے اندر۔ آپ علیہ السلام وہاں سے تیار ہو کے باہر نکلے
اسلحہ پہن کر زرہ پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو وہ صحابہ کرام نے مجھے یہ رائے دی تھی اور اصرار کیا تھا کہ ہم باہر جا کر مقابلہ کریں گے. ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور کو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کی روح یہی آتی ہے. جب حضور کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں تو ہو سکتے ہیں یہ بھی حضور کی طرف نہیں آئی ہوگی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا. ہم تو شوق جہاد میں شوق شہادت میں اس بات کیے جا رہے تھے کہ اپنے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ کو وہی آئی ہے اور بات کے آپ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر حضور نے فرمایا نہیں کرے گا. اب نبی ایک مرتبہ جب کسی چیز کا کام کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں جاتا. تو پھر حضور علیہ السلام نے 11 شوال کو سن 3 ہجری 11 شوال جمعے کا دن تھا. عصر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا کہ 1000 کا لشکر تیار ہو. مقابلے میں مشرکین مکہ 3000 کا لشکر ہے اور مسلمان 1000 کا لشکر. اور مسلمانوں کے اندر بھی شوق جہاد اس وقت ایسا زیادہ بڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے بچے بھی وہ آگے بڑھ رہے تھے کہ ہمیں ساتھ لے کے جائے جائے. امام شافعی رحمہ اللہ نے 17 بندے بچے بتائے. 17 بچے بھی آگے بڑھ رہے تھے کہ ہمیں ساتھ لے کے ہمیں بھی ساتھ لے کے. ان کی عمریں امام شافعی رحمہ اللہ نے 14 سال کی. یہ 14 سال کی عمر کے بچے تھے جو آگے بڑھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے سب کو پیچھے کر دیا. آپ نابالغ ہیں آپ نہیں کر سکتے. ایک ساتھ بچے ہیں صحابی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عمر ان کی 14 سال کی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 17 بچے ایک کر کے واپس ہو گئے قد بھی ان کا چھوٹا ہے عمر بھی ان کی کم ہے تو یہ شوق جہاد ایسا تھا بچوں کے اندر بھی یہ انگلیوں پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کے بل کھڑے ہو گئے خربوچے ہو کے کھڑے ہو گئے تاکہ میرا قد باقی صحابہ کے برابر نہ لگے اور وہ پہلے آگے سامنے میں شریک کر. جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کے بل کھڑے ہوئے اٹھے بھی کھڑے ہیں اور اپنا قد بڑا دکھا رہے ہیں حضور علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ آپ جا سکتے. جب رافع بن خدیج کو رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت ملتی ہے تو اور صحابی بچے حضرت سورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کی عمر تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اسے اجازت ملتی ہے پھر مجھے بھی اجازت دے میں بھی بکرا رہا. اور انہوں نے ساتھ ہی بات کی کہ یا رسول اللہ ہم نے اسے اجازت دے دی ہے میرا اور اس کا مقابلہ کروائیں رافع کا اور میرا مقابلہ کروائیں آپ دیکھیں گے کہ رافع کو چھاڑ دوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو رافع کو چھاڑ دو تو مجھے بھی اجازت دے. یہ حضرت سورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب بیدار حاکم ہوئے نا انہوں نے رافع کے کام میں کہا بھائی خود سلیکٹ ہو تیرا تو نام ویسے ہی لکھا جا رہا ہے. تو حضور نے ایک بار اجازت دے دی ہے اب میرا نام کبھی بھی نہیں کاٹیں گے اس سامنے سے تو کام کچھ دیر بانی کرنا میں طاقت لگاؤں گا کوشش کرو تو خود گر جائے. تو حضرت رافع نے کوئی زیادہ آگے سے مزاحمت نہیں کی. جب حضرت سورہ بن جندب نے اس کے مقابلہ کیا اس سے گرانا چاہتے ہوئے پھر حضور علیہ السلام مسکرائے اور ان دونوں کو اجازت دے کہ آپ دونوں جا سکتے. ان دونوں کو بھی اجازت مل گئی. جب یہاں سے نکل کے آگے گئے احد کے قریب پہنچنے والے تھے. یہ اس وقت حضور علیہ السلام نے اس نے مشورہ لیا تھا. اس وقت ابھی منافقین کا نفاق چھوٹا ہوا تھا. حضور کو نہیں بتایا گیا تھا کہ کون منافق میں منافق. ابھی تک ان کا نفاق ظاہر نہیں. بہت سارے منافق تھے لیکن منافقوں کا نفاق ظاہر نہیں چھپا ہوا. تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر عبداللہ ابن ابی سے مشورہ کیا. یہ بھی بڑا سمجھدار تھا. اس سے بھی مشورہ کیا تھا کہ بتاؤ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کریں یا باہر جائیں. تو عبداللہ ابن ابی کی جان چھڑانی چاہیے تھی. اس نے کہا کہ اندر ہی رہ کے مقابلہ کرتے ہیں باہر کوئی نہیں جائے. اس کی رائے یہی تھی کہ باہر نہیں جائیں گے اندر رہ کے مقابلہ کریں. جب احد کے قریب پہنچے تو یہ اپنے 300 منافقین ساتھیوں کو لے کے پیچھے ہٹ گیا اور ان کو کہا کہ ہماری بات مانی کوئی نام بھی ان کے ساتھ جائیں. ہمارا مشورہ مانتے نہیں ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں. یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس پلٹ گئے. مسلمان چلے تھے وہ آزاد تھے. بہت کے قریب پہنچے تو منافقین 300 واپس ہو گئے پیچھے 700 رہ گئے. 2 اور قبیلے تھے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج. ان کے اندر بھی تھوڑی سی پھوٹ پڑ گئی. قبیلہ خزرج میں سے ابو سلمہ نے اور اوس میں سے بنی حارثہ نے انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ منافقین یہ واپس جا رہے ہیں ہم بھی واپس جا رہے ہیں لیکن یہ پکے مسلمان تھے. وہ منافق تھے وہ واپس ہو گئے.
ایک کے دل میں خیال آیا کہ چلو ہم بھی واپس ہوتے ہیں کہ یہ پکے مسلمان تھے اور اللہ کی دل سے اس کے آپ نے نکال دیا ان کو واپس ثابت کرنے اور اسی کے بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اذ هم طائفتان منكم تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون کہ ہم اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر آپ کے لشکر کے دو گروہوں کے دل پھسل چکے تھے ان کی ہمتیں جواب دے چکی تھی وہ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے لیکن ہم نے ان کو مضبوط کیا اللہ ہی مسلمانوں کا دوست ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ آیت ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت عطا فرمایا آگے مقام شیخین ہے وہاں پر جا کر حضور علیہ السلام ٹھہرے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر رات کو قیام میں وہی پہ فرمایا اور فجر کی نماز سے پہلے رات کے آخری پہر میں آپ علیہ السلام وہاں سے پھر آگے احد کی جانب روانہ ہو گئے احد کے قریب پہنچ کر آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد سبوں کو ترتیب دینا شروع کیا آپ علیہ السلام نے اپنی سبوں کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور خوش جبل احد کی طرف جو سبیں تیار ہو رہی تھی کہ آپ علیہ السلام کا اور اپنی سبوں کا لوگوں کا چہرہ مدینہ کی طرف تھا اور خوش جو تھی وہ احد کی جانب یوں آپ نے سبوں کو ترتیب دیا سبیں ترتیب دے دی گئی آپ علیہ السلام نے اس کے بعد 50 تیر اندازوں کو جبل احد کی اس طرف پیچھے کی طرف ایک گھاٹی پر مقرر فرمایا اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر فرما دیا اور ساتھ سختی کے ساتھ تنبیہ فرما دی کہ کچھ بھی ہو جائے میدان جنگ کے اندر تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں 50 تیر انداز نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر ہیں حکم نے کو یہ کیا گیا کہ اگر ہم کٹ رہے ہوں مشرکین پر غالب آ جائیں تب بھی تم نے ہماری مدد کرنے کے لیے چلی کرنا بلکہ وہیں پہ کھڑے رہنا ہے جب تک میں نہ کہوں تم نے یہ حکم دے کے وہیں پہ وہاں پہ کھڑا کر دیا اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جو نیچے صحابہ موجود تھے اسے خطاب فرمایا اور خطاب کے بعد علیہ السلام نے اپنی تلوار لے لائی اور فرمایا بھائی کیا خود حضرت صدیق بن حق کی کوئی ہے اس مجمع میں کہ جو میری تلوار کو لے اس کے ساتھ مقابلہ کرے لیکن اس کا حق بھی ادا کرے اب ہر صحابی کا آپ کو اٹھ رہا تھا کہ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور اپنی تلوار ہمیں دے رہے ہیں اور حضور کی تلوار جس کے ہاتھ میں ہوگی اسے کون شکست دے سکتا اسے کون مار سکتا ہے جس کے ہاتھ حضور کی تلوار ہر ایک کا ہاتھ بلند ہو رہا ہے اتنے میں حضرت ابو جان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو یا رسول اللہ پھر یہ بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے آپ علیہ السلام فرمایا اس کے ساتھ دشمنان خدا کو دشمنان اسلام کو دشمنان رسول کو مارتے جاؤ یہاں تک کہ ٹوٹ جائے بس مارتے پیچھے نہیں ہٹتے اور ایک اور روایت میں جس کا بیان کیا گیا ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی مسلمان کو نہ مارنا اور کسی کافر کے مقابلے میں پیچھے نہ ہٹنا یعنی آپ کے مقابلے میں جتنے کافر آئے ان کو مارتے جانا ان سے بھاگنا نہیں ہے اور کسی مسلمان پر اس تلوار کو اٹھانا نہیں حضرت ابو جان رضی اللہ عنہ فرمائیں میں اس کا مجھے دے دیجیے حضور علیہ السلام نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں دے دی ابو جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تلوار لے کے نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے کی جو عادت مار کر یہ تھی اور باقی اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوتی سب کی عادت یہی ہوتی تھی کہ اعلان ہوتا ہے ایک مطلب ہے پہلے جب جو ادھر کا ادھر سے مقابلہ ہی شروع ہوتا ہے یعنی کہ پوری پوری ادھر ٹوٹ پڑے پوری پوری ادھر ٹوٹ پڑے ایسا بلکہ پہلے ایک کر کے مقابلہ نہیں ہوتا ایک بندہ ادھر سے اعلان کرتا ہے کہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر سے جواب آ جاتا ہے کہ میں آپ کو مقابلہ کروں یہ اس طرح مقابلہ 22 لوگ 22 سردار مشرکین کے ایک ایک کر کے اٹھتے گئے ہر مقابلے ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا کہ 22 سردار ایک ایک کر کے اٹھتے گئے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو ایک ایک کر کے جان مناسب کرتے جو مشرک اٹھ کے آ گیا تھا اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا جو مشرک اٹھ کے آ گیا تھا 22 سردار ایسے یوں اٹھے جب یہ 22 سردار ہمارے ہیں اس کے بعد جنگ شروع ہوگی حضرت ابو جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکڑ کے آگے یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن دشمن اسلام کے مقابلے اکڑ کے جانے کی اللہ کو کیونکہ حضور علیہ السلام نے جب حضرت ابو جان کو اکڑ کے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا
اکڑ حضور اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جب دشمن اسلام کے مقابلے میں، دشمن خدا کے مقابلے میں اکڑ کے آپ جاؤ گے تو اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے دشمن کے ساتھ۔ تو جب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اکڑ کر اپنی سواری پہ سوار ہو گئے، سر خمامہ باندھا ہوا تھا، حضور کی تلوار اپنے ہاتھ میں جو اشعار پڑھ رہے تھے، انا الذی عاہد بی خلیلی ونحن بالصف لدى النخیل، وہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے اس دوست سے وعدہ کیا ہوا ہے، جس کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے، جس کی محبتوں نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اب میں کسی صورت کے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں افغانستان کے قریب اس پہاڑی کے دامن میں آج آگے تم کو للکار رہا ہوں، آگے مقابلہ کرنے کے لیے، اور میں آج کون سا کر کے آیا ہوں، کیوں ساتھ کیا اپنے دوست سے، اور وہ آج یہ تھا اللہم ادھر اپنی قیولی اگر وہ سید اللہ و رسولی، میں یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، میں کبھی پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا، پچھلی صفوں میں نہیں بھاگوں گا، اور مرتے دم تک اللہ اس کے رسول کو مانتا رہوں گا۔ یہ اشعار پڑھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابوں میں لکھا روایات میں آتا ہے کہ ابو دجانہ ایسے جا رہے تھے، سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی کہ جہاں سے ابو دجانہ گزر رہے تھے مشرکین کی لاشیں کٹ کٹ کے نبی کی تلوار ہاتھ میں پکڑی، جہاں سے وہ گزرتے ہیں لاشوں کے انبار لگائے جاتے ہیں، کٹ کٹ کے مشرکین خود ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کرتے کرتے مشرکین کی عورتوں کے پاس پہنچا، حضرت ہند جو بعد میں مسلمان ہو گئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، ابو سفیان کی اہلیہ ہیں، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ کافروں کے لشکر میں شامل تھی اور کافروں کی عورتوں کی سردار تھی۔ یہ جب سامنے آئی نا تو کیونکہ اسلام میں یہ طرز عمل نہیں ہے کسی عورت پہ ہاں اس عورت مقابلہ کرے تو پھر تو مارا جاتا ہے، لیکن عورت اگر ویسے کھڑی اور لشکر میں ساتھ ہوئی تو اسلام اس کو مارنا ہے، بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ فرماتے ہیں کہ کیونکہ تلوار چل رہی تھی، فرماتے جب آگے میرے سامنے یہ آئی تو یہ تلوار اس پر بھی اٹھی، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر تلوار پیچھے کر دی کہ ایک عورت پر نبی کی تلوار کو نہیں چلا سکتی، یہ سمجھ کر میں نے تلوار پھر نہیں چلا۔ یہ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر یہ معاملہ مقابلے چلتے رہے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاشوں کے انبار لگا دی، لاشوں کا ڈھیر لگا دی، مشرکین مکہ ایسے آواز مانتے ہو گئے جب دیکھا کہ پہلے تو 22 مارے جنہوں نے پہلے اعلان کیا تھا وہ بھی سارے مارے گئے، اب ایک ابو دجانہ آگے دوڑ رہا ہے اور لاشوں کے انبار لگے جا رہے ہیں، مشرکین کے پاؤں پڑ گئے، انہوں نے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنا شروع کیا، کوئی راستہ ہو کہ بھاگ کے جانا، نکلنا شروع کیا۔ مشرکین مکہ نے جب بھاگنا شروع کیا، میدان چھوڑ کے بھاگے، اپنا مال غنیمت سارا کچھ اور سامان اسلحہ وغیرہ سب کچھ میدان جنگ میں چھوڑا، اور چھوڑ چھاڑ کے جب بھاگنے لگے، ادھر وہی 50 آدمیوں کا دستہ جو حضور علیہ السلام نے گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا، اس کو تنبیہ فرمائی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں جانا، ان میں سے آپس میں تھوڑی سی اجتہادی رائے میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ساتھیوں کے اور تھے، وہ ایک طرف تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے حضور کو حکم کی جگہ نہیں چھوڑو۔ باقی 40 مردوں نے کہا کہ کیونکہ کافر تو میدان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، حضور کا حکم میدان مار کے جاری دینے تک تھا، جنگ کے جاری دینے تک تھا، کافر تو میدان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، نیچے ہی کوئی اب ضرورت پیش نہیں رہی، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ، وہ نیچے کیوں نہیں آئے تھے؟ یہاں پہ رک کر سمجھ لیجیے، مقدس جماعت ہے، حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے، حضور علیہ السلام کو مانڈر ہیں، لیکن یہاں پر صحابہ کرام سے ایک اجتہادی خطا ہوتی ہے، چند صحابہ کرام سے ایک اجتہادی خطا ہوتی ہے، حضور کے ایک حکم پر عمل کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے۔ کوتاہی کیا تھی؟ حضور نے فرمایا جب تک میں نہ بلاؤں نیچے نہیں جانا، یہ میدان سے کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کے نیچے اتر آئے، اللہ نے اس کا اتنا بڑا وبال بھیجا، مقدس جماعت ہے، وہی مارکا جو مسلمان جیت چکے تھے، کافر بھاگ چکے تھے، یہ 40 بندے جب اوپر سے جگہ چھوڑ کے گھاٹی چھوڑ کے نیچے آئے نا تو حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ جگہ خالی ہو، مسلمانوں کو دیکھا سفید امیدار ویسے بھی ٹوٹ چکی ہے، میدان جنگ کے اندر وہ سارے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اب جب انہوں نے وہ دیکھا تو اس نے دوبارہ گھاٹی سے پیچھے کی جانب سے اب جو ہی حملہ ہوا تو کیونکہ گھاٹی پر 10 بندے موجود تھے، 10 کو شہید ہوئے، جب یہ 10 شہید ہوئے تو نیچے مسلمانوں نے یہ صرف حضور
حضور کے ایک حکم پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتی جاتا، ایک حکم پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتی۔ اور آج ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ 24 منٹوں کی زندگی میں اور آپ حضور کی کتنے طریقوں کو ضبط کرتے ہیں، کتنے احکامات کو روک کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری پر رحمت برسائے گا، پھر ہماری اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ صحابہ جیسی مقدس جماعت حضور کے حکم پر عمل کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی کرے، اللہ فتح کو شکست سے بدل دیتا ہے۔ یہاں پر پھر کیا ہوا؟ پھر جب حملہ ہوا، پھر اچانک افراتفری مچ گئی، مسلمان تدر بدر ہو گئے۔ کیوں؟ ایک بندہ پہلے سے تیار سب میں کھڑا ہوتا ہے، مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے وہ خیال رکھ کے جمع والے نہیں جمع کر رہے تھے، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اچانک ہوا، مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے پاس وہ شواز کی کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت ہی ایسی بن چکی، خوف و ہراس پھیل چکا۔ 14 صحابہ کرام، 7 مہاجرین میں سے 7 انصار میں سے، وہ حضور کے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہوئے کہ یہاں حضور کی کوئی کسی کو نہیں آئے، باقی لوگ سارے میدان کو سنبھال رہے ہیں۔ کوشش تو یہی تھی کہ مشرکین پر قابو پایا جائے، لیکن حالت ایسی بن چکی تھی کہ خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ کوئی ادھر سے بچ کے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ادھر سے بچ کے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سب کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن 14 بندے یہ حضور علیہ السلام کے آس پاس کھڑے ہوئے، 7 انصار میں سے تھے اور 7 مہاجرین میں سے تھے۔ یہ 14 بندے حضور علیہ السلام کے کھڑے ہوئے۔ اتنے میں قریش نے حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کا سوچا۔ قریش کا ہجوم آیا، کیونکہ 14 بندے قریش کی طرف سے ہجوم آیا کہ حضور علیہ السلام پر نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے اعظم سے ارادے سے آگے بڑھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہے کوئی جو آج میرے سامنے آ کے میرا دفاع کر کے جنت حاصل کرنا چاہتا ہو؟ تو وہ 7 انصاری کے جو پہلے بندے کھڑے تھے، ان میں سے 7 انصاری صحابہ کرام آگے بڑھے، حضور علیہ السلام کے آگے ہو گئے، ایک کر کے سب نے جان دے۔ پھر حضور نے میرے اعلان فرمایا، ہے کوئی اور جو میرا آگے ہو کے میرے سامنے آنا چاہے ہو، کوئی مجھے بچائے، میرا دفاع کرے؟ پھر ساری صحابہ 6 صحابہ اور آگے آئے، ایک زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 5 انصاری صحابی اور آگے بڑھے، اور ہم آگے کیا رسول اللہ، ہم آگے بڑھتے۔ وہ آگے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے کہا آگے کھڑے ہو، سامنے کھڑے ہو۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے، مشرکین کی طرف وار سہتے رہے۔ جب وہ کٹ کے گرے گا، حضور علیہ السلام فرمائے میرے قریب آ۔ جب حضور علیہ السلام کے قریب آئے اور گرے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے قدم مبارک پر انہوں نے اپنا رخسار رکھا ہو جاتا آخری سانسیں میرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی خوش نصیب اور خوش قسمت ہستیاں تھی وہ، موت کہاں آ رہی ہے؟ حضور کے پاؤں پر اپنا رخسار رکھے ہوئے موت آ رہی ہے، حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں جانا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے خوش بھی ہو رہے، مسکرا کے رہے کہ دیکھو کیسے ملنی جانے ساری کیسے مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، عتبہ بن وقاص جو مسلمان تو نہیں تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام پر حملہ کیا۔ موقع پا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا، جس سے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا، لب مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ پھر ایک اور کافر آگے بڑھا، عبداللہ بن امیہ نام تھا اس کا، وہ آگے بڑھا۔ یہ بھی قریش کا مشہور پہلوان تھا، اس نے زور سے حضور علیہ السلام پر حملہ کیا اور آپ علیہ السلام پر تیر کے ساتھ حملہ کیا۔ تیر کے خول کے دو خول جو حصے تھے حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک میں پھنس گئے۔ آپ علیہ السلام کے اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہے، چہرے مبارک سے خون آ رہا ہے، دانت مبارک شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا عالم تھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم سے بھی خون بہ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، پھر میں آواز کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی تکلیف، حضور کے پیغمبر کو، حضور کے محبوب کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن پیچھے وجہ کیا بن رہی ہے؟ حضور کے ایک حکم کے اوپر عمل کرنے میں کمی ہوئی ہے۔ اور آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم حضور کو کتنے احکامات کو توڑ رہے ہیں۔ تو خیر، جب حضور علیہ السلام پر حملہ ہوا تو ایک صحابی حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مالک بن سنان نے
وہ سارا خون چوس کے حضور علیہ السلام نے چہرہ صاف کر دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لن تمسک النار، اے مالک بھی سنا، جس وجود کے اندر پھر نبی کا خون چلا جائے اس وجود کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے بچ سکتی۔ انہوں نے وہ اپنے دندان مبارک سے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے جب اس معاملے کو دیکھا، حضور علیہ السلام کا خون بھی بہہ رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا ارادہ فرمایا کہ میں پہاڑی کے اوپر چڑھوں، وہاں جا کے تھوڑا سانس لوں۔ تو حضور علیہ السلام نے پہاڑی پہ چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے سخت بات نہیں کی، کیونکہ خون بہت بہہ چکا تھا، چہرے سے خون بہہ رہا تھا، دندان شہید ہے، چہرہ زخمی ہے، پیشانی مبارک زخمی ہے۔ اس حالت میں حضور علیہ السلام نے ضعف آ چکا، کمزوری ہے، خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ اس وقت دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو سہارا دیا، اور یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے اوپر پاؤں مبارک رکھ کر آپ کو چڑھتے۔ جب حضور علیہ السلام حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھے، پھر آپ علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ وجبت اوجب طلحہ نے اپنی جنت کو واجب کر دیا۔ آج وہ حضور کا سہارا بنا ہے، اللہ کے پیغمبر کا سہارا بنا ہے، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ تو خیر جب یہ آگے بڑھتے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے جو چہرے کے اندر جو خوض تو ہر کے نقصان کے پھنسے ہوئے جو خوض کے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دندان مبارک سے کھینچ کے اس کو نکالا، اور وہ ایسے گھسے ہوئے تھے، ایسے پھنسے ہوئے تھے، جب ان کو زور سے نکالا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، ایسے زور سے نکالا۔ تو یہ عالم بن گیا تھا غزوہ احد کے اندر حضور علیہ السلام کو 35 یا 39 زخم آئے حضور علیہ السلام کو، پھر حضور علیہ السلام پر کے بات ہو رہے ہیں، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، ہر بار آدمی کے ہاتھ کے اندر رہتا ہے، ہر بار آدمی کے ہاتھ کے اندر رہتا ہے، ایک ایک سارے صحابہ، یہ عشق کی ایک داستان تھی کہ کون ہے یار ایسا جو کبھی یوں کھڑا ہو کے دکھائے، ہاتھ آگے کیے ہوئے تیر لگ رہے ہیں لیکن ہاتھ پیچھے نہیں کر رہے، ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں رہے۔ جس صحابی نے ہاتھ جھک کر کے رکھا ہوا تھا اور تیر آگے لگ رہے تھے، اس جان کے بعد ہاتھ شب ہو گیا کیونکہ تیر لگے ہوئے، ہاتھ شب ہو۔ اور اس موقع پر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے تیر انداز تھے، حضور علیہ السلام کو تیر دیتے جاتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 تیر مارے تھے، 1000 تیر۔ اور یہ وہ موقع تھا ساری دنیا حضور علیہ السلام سے کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور یہ حضور ہیں آج غزوہ احد کے میدان میں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے سعد فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تجھ پر میرے ماں باپ۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میرے پیچھے بالکل کھڑے ہو جائیں، جو تیر آئے گا وہ مجھے لگے گا، میرے سینے میں لگے گا، آپ کو نہ لگے۔ پھر حضور علیہ السلام اس موقع پر تھوڑی دیر کے بعد کیوں سر اٹھا کے باقی صحابہ کو دیکھتے ہیں، حضرت ابو طلحہ نے یا رسول اللہ پیچھے ہو جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جس آن آپ اوپر ہو جائیں اور کوئی تلوار کوئی نیزہ آپ کو لگ جائے، میرا سینہ آپ کے آنکھ کی طرف آنے والے تیروں کو کھانے کے لیے حاضر ہے، آپ سے نصر مبارک ہو۔ یہاں پر حضرت جس کی نبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، صحابہ پر عشق و محبت ختم ہے، صحابہ پر عشق و محبت ختم ہے، صحابہ کے وجہ سے کوئی عاشق نہیں پیدا ہو سکتا جو عشق و محبت کی داستان ہے۔ کیوں کھڑے ہیں؟ سیسا بڑائی کی دیوار پر کھڑے ہو گئے۔ تو اسی واقعے کے اندر حضور علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ جب والے لوگوں کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے جائے گی۔ واہ خدا